حضور علیہ السلام بیٹھے تھے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اتنا تنگ کیا تھا قریش مکہ نے مکی زندگی میں، تو یہ اکتا گئے ان کی تکلیفوں سے، اور حضور سے آ کے شکایت کی کہ حضور جینا دوبر کر دیا ان لوگوں نے۔ بعض کا ہوتا ہے رویوں سے، ہم تو صرف رویوں سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ کوڑے، باقاعدہ راہوں میں کانٹے اور کیا کچھ تھا۔ تو کہا حضور جو ہے وہ انہوں نے جینا دوبر کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا خباب تم اتنی بات سے گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، حتیٰ کہ لوہے کی کنگھیوں کے دانے ان کی ہڈیوں کے اندر نشان چھوڑنے رہے، لیکن انہوں نے حق سے پھر بھی منہ نہیں پھیرا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑی سی تکلیف سے گھبرا، اللہ ہمیں بچائے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ اللہ سے جب بھی مانگو عافیت مانگو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علی عافیہ، اللہ سے جب بھی مانگو عافیت مانگو، کبھی جنگ نہ مانگو، کبھی مشکل نہ مانگو، کبھی تکلیف نہ مانگو، کبھی بیماری نہ مانگو، حتیٰ کہ کبھی غربت نہ مانگو کہ اللہ مجھے آسودہ زندگی دے، لیکن فرمایا اگر آ جائے تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جائے، پھر جو ہے استقامت دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسودہ رکھا ہے، تو اس آسودگی کا بھی ہم جو ہے وہ اللہ کے حضور شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگا دیں۔ ہمارا مقصد صرف چونٹی کی طرح رزق کمانا نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم اسی کام پہ جڑے رہیں اور جتے رہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے، آپ لوگ وطن مالوف کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، کمائی کرنے آئے ہیں، اپنے بہتر مستقبل کے لیے آئے ہیں۔ اب بہت آسودگی آ گئی ہے، لیکن ابتدائی وقت تو مشکل میں کاٹا، اذیتیں بھی سہی، پردیس بھی کاٹا، اور ماں باپ سے، بچوں سے، بیوی سے دور بھی رہے۔ مقصد کیا تھا کہ مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو آج اگر آسودہ ہو گئے ہیں تو اس محنت کا نتیجہ ہے۔ تو جس طرح مشقت کاٹی کہ مستقبل اچھا ہو جائے، تو اس طرح اس دنیا میں بھی مشقت کاٹنی ہے کہ وہ مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو یہی پیار بھرے لفظ کہے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو حقیقی زندگی، ابدی زندگی، سرمدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ یہ دنیا بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تو میں اور آپ اس زندگی کے لیے، چونکہ یہ زندگی ہے کتنی، 60 سال، 70 سال، 100 سال، چٹکی بھر میں ختم ہو جائے گی۔ میں اگر دیکھوں تو میری زندگی کے 50 برس بیت گئے ہیں، اور یہ کل کی بات مجھے لگ رہی ہے۔ گلیوں میں کھیلتے تھے، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، یہ کل کی کہانی ہے نا، بہت پرانا۔ آپ بھی دیکھیں، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، تو ابھی ایک دم ایک ننھی سی لکیر دکھائی دیتی ہے، ایسے گلیوں سے نکل کے کاروبار کی بھول بھلائیوں سے یہاں پہنچے۔ یہ 50 سال بیت گئے، یہ 60 سال بیت گئے۔ تو جب 60 سال بیتتے ہوئے، 50 سال بیتتے ہوئے، 40 سال گزرتے ہوئے سمجھ نہیں آئی، تو باقی ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا؟ تو وہ بھی تو ایسے بیت جائے گا، تو پھر غرض کس بات پہ؟ اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی، مقدارہ 50,000 سنہ، اس کا ایک دن یوم قیامت قرآن نے بتایا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50 سال کے برابر نہیں، 50,000 سال کے برابر، صرف ایک دن، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کبھی اس پہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو جس طرح صحرا میں ایک ذرہ ہوتا ہے، اس ذرے کو صحرا سے کیا نسبت ہوتی ہے، یا قطرے کو دریا سے کیا نسبت ہوتی ہے، تو اس زندگی کو آخرت کی زندگی سے کیا نسبت؟ اور یہ زندگی، اچھا وہ زندگی ایسی ہے کہ اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، باقاعدہ جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جہنم سے، اور موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں، ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کا قصہ تمام۔ اگر جنت میں چلے گئے تو پھر زندگی ہی زندگی ہے، اگر جہنم میں کو پھنس گیا تو پھر نہ ختم ہونے والی۔ یہاں زندگی کتنی بھی اوکھی ہو، آخر گزر ہی جائے گی نا۔
رات کتنی ہی لمبی اور دردناک اور دکھ کی ہو آخر گزر ہی جائے گی۔ وہ کسی نے کہا تھا، میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا، جو برہنہ بدن تھا، جسم پہ داغ اور زخم لگے ہوئے تھے، بخار سے بدن تپ رہا تھا اور ریت کے اوپر سخت سردی میں اسے پھینک گیا، تو رات کاٹنا اس بیمار کے لیے کتنی مشکل ہوگی جس کا تیماردار بھی کوئی نہیں ہے اور بدن پہ زخم ہے اور زخموں سے پیپ رس رہی ہے اور بخار سے بدن تپ رہا ہے اور سخت ٹھٹرتی سردی ہے اور سڑک کنارے اس کو کوئی پھینک گیا، تو رات کتنی مشکل ہوگی اس بیمار کے لیے کاٹنے کی۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں بالآخر کٹ ہی جائے گی نا رات، جتنی بھی لمبی ہوئی آخر سپیدہ سحر تو طلوع ہوگا ہی نا، لیکن وہ رات پڑ گئی تو وہ نہیں کٹے گی۔ یہ تو جتنی بھی لمبی ہوئی دکھوں سے بھری ہوئی بھی ہو کٹ جائے گی، لیکن وہ اگر رات پڑ گئی تو وہ نہیں کٹے گی۔ تو اس لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی، تو دیکھا تو کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ تو آج اللہ نے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ایک آنسو سے پچھلے سارے گناہ دھوئے جا سکتے، حضور کے دامن شفاعت سے لپٹ کر کے اور ان سے خیرات مانگ کر کے رحمتوں کی تو اپنی زندگی میں چراغاں کیا جا سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بے مقصد گزر جائے اور جس لیے ہم آئے تھے ساری زندگی اس کو سمجھ ہی نہ پائیں کہ ہم آئے کیوں تھے۔ ہم جو ہے وہ اولو کے بیل کی طرح ساری زندگی جتے رہیں اور بس اسی کام میں لگے رہیں، جو مقصد حیات تھا اس مقصد سے ہم غافل رہیں۔ فرمایا تین طرح کی مخلوقیں ہیں، ایک وہ کہ جس کو عقل و خرد عطا کی گئی ہے، نفسی نہیں ہے لہٰذا ان پر پکڑ اس لیے نہیں ہے، گناہ کر ہی نہیں پائیں گے، اور دوسری کہ جن کے پاس ہے ہی شہوات لیکن ان کے پاس عقل و خرد ہی نہیں ہے تو گرفت کیسے ہوگی، اور تیسری مخلوق ہے جس دونوں آزمائشوں میں مبتلا کر دے، عقل و فہم بھی دیا گیا اور اس کو شہوات عقل و شرب کی حاجات بھی دی گئی۔ اب اس کا امتحان ہے اور یہ ہے حضرت انسان، تو اس نے دیکھنا ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کو بچا کر کے لے کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، نیکی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں۔ یعنی آزمائش تو بڑی ڈاڈی ہے، سخت آزمائش ہے کہ نفس بھی رکھا ہوا ہے، خواہشات بھی ہیں، اور پھر بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ اب اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ وہ جو ہے وہ کیا ہے، توا ہوتا ہے، اس کے اوپر مکھن رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ پگھلے بھی نہ، تو کتنا مشکل ہے، کس طرح پھر بچایا جائے۔ اس کو میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی اور ایاز کا، اور ان کا آپس کا محبت کا جو رشتہ بھی تھا، تو ایاز سے خاص محبت تھی محمود غزنوی کو، باقی وزراء کہتے تھے یہ کوئی الگ شے ہے کہ اس کے لیے بادشاہ کے دل میں اس قدر محبت، تو بادشاہ گاہے گاہے احساس دلاتا رہتا تھا کہ ایاز کیا ہے، اس سے خاص الفت کیوں ہے۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے تھے سارے وزیر، وہ حوض کے کنارے، تو بادشاہ نے جو ہے وہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور قیمتی موتی نکالے اور تالاب میں پھینک دیا، اور جتنے وزیروں سے وزیر نے کہا ان موتیوں کو نکال کے لانا ہے اور کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے اور بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تو سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا کہ یہ موتی بھی لانے ہیں نکال کے تہ سے ڈھونڈ کے اور کپڑے بھی نہیں آپ کے بھیگنے چاہیے، تو سب نے کہا حضرت معذرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کہا، دوسرے سے کہا، پھر ایاز سے کہا، اس نے فوراً چھلانگ لگا دی اور موتی نکال لایا، بدن پورا اور کپڑے پانی سے نچڑ رہے ہیں، اور بادشاہ کو پیش کر دیا۔ تو بادشاہ نے غصے سے کہا ایاز آپ کے کپڑے کو بھیگ گئے، تو کہا حضرت آپ کے دو حکم تھے، ایک تو موتی لانا اور دوسرا حکم تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے، تو موتی میں نے پیش کر دی ہیں، جو کپڑے بھیگے اس کی معافی دے دو، جو کپڑے بھیگے اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو بندے کے ساتھ اللہ نے نفس بھی رکھا ہوا ہے، تو اطاعت میں کسر نہ چھوڑے، اور پھر نفس کی شامت کی وجہ سے کبھی غلطی ہو جائے تو کہا مالک اس کی مجھے معافی دیتے ہیں، تو وہ کریم ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا اس نے یہ جرم کیوں کیا، وہ بھی جانتا ہے جس ہنگامہ خیر و شر میں میں نے اس کو بھیجا ہے وہاں کپڑے تو بھیگیں گے اس کے، لیکن اس نے موتی بھی تو نکال لیے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ معافی مانگ رہا ہے کہ مالک کپڑے بھیگ گئے ہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، تو اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔
اس لیے ہم موتی نکالنے کی کوشش کریں اور کپڑے بھیگ جائیں تو اس سے معافی مانگیں کہ مالک کرم کر دے، ہم کمزور ہیں، ہم سے یہ ہو گیا۔ تو اللہ ہم سب کو مقصد زیست نصیب فرما اور قیامت کے دن نابینا اٹھائے جانے سے محفوظ کر دے۔ 4-5-6 دن سے میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی آپ میں سے کافی لوگ موجود تھے، اس کے بعد پھر مختلف مجالس کے اندر۔ تو آج آخری شب ہے تو صبح انشاءاللہ میں روانہ ہو جاؤں گا، اور اس وقت یہ میں یہاں پہنچا تو پتہ چلا مجھے تقریر بھی کرنی ہے، ورنہ تو وہ آپ بھی اسکول پڑھے ہیں، میں بھی گزرا ہوں، اقبال نے کہا تھا کہ مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ تو آپ کو پتہ ہے آخری پیریڈ کے اندر جو طالب علم ہوتا ہے وہ بستہ جوڑ رہا ہوتا ہے، سلیٹی سنبھال رہا ہوتا ہے، قلم سنبھال رہا ہوتا ہے کہ اب ٹلی لگے تو میں جاؤں۔ تو اب تو آخری ہم ٹلی کا انتظار کر رہے ہیں جائیں، لیکن شکر ہے کہ آخری لمحے بھی اللہ نے